للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، یہ مجلس اختتام تفسیر کی مجلس ہے. اس سلسلہ میں چند باتیں میں عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں جتنے سوال، اعتراضات، جو کچھ بھی ہوں، آپ کو کھلی اجازت ہوگی سوال کرنے کی. اور بہتر طریقہ تو پرچی لکھنا ہے تاکہ ماحول گڑبڑ نہ ہو. بہرحال قرآن کریم کے فضائل آپ حضرات نے بارہا سنے. قرآن اس کائنات میں وہ واحد کتاب ہے جس کا نام ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام. باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب مخلوق کا کلام ہے، اور یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے. میرا خیال ہے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ قرآن ہے کلام اللہ. نمبر 2، اللہ رب العزت ہے شہنشاہ مطلق، بادشاہ حقیقی، اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا کلام ہے یہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بس یہی ہماری دعوت ہے. اگر سمجھ آئے اتنی دعوت ہے.
اور جتنے فرقے پارٹیاں وہ ہمارے مد مقابل ہیں، قسم و قسم کے جھوٹ بول بول کر انسان تراشی کرتے ہیں، تو ان سب کا اختلاف اس نقطہ پہ ہم کہتے ہیں قرآن ہے کتاب اللہ اور کلام اللہ، اور کلام اللہ یہ بادشاہ کا کلام ہے اور حقیقی بادشاہ کا، تو سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ بات اتنی ہے، کھولنے کی ضرورت تو نہیں، اتنی بات ہے، پوری میری تقریر ختم ہے۔ یہ بادشاہ کا کلام، کلاموں کا بادشاہ، سارے بولو کلاموں کا بادشاہ، اور بادشاہ وہی ہوتا ہے جو نیچے لگے، بادشاہ وہی ہوتا ہے جس پر کسی کی چلے، فیصلہ کر لو۔ حقیقی بادشاہ، حقیقی آپ نے شک اس لیے کیا کہ آپ نے اپنے بادشاہ دیکھے ہوئے، اس لیے حقیقی بادشاہ وہ ہے جس کا حکم سب کے اوپر ہو اور وہ کسی کے زیر حکم نہ ہو۔ حقیقی بادشاہ وہ ہے، تو اس بادشاہ کا کلام، اس کی بھی شان یہ ہے کہ جو کلام اللہ جہاں بول جائے اس کے خلاف کوئی کتاب نہ چل سکتی ہو، کوئی روایت نہ چل سکتی ہو، کوئی راوی اس پر حاکم نہ بن سکتا ہو۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو حاکم کتاب ہے، فیصل اور جج کتاب ہے، باقی ساری کتابیں نیچے اور قرآن سب سے شاباش بولو سب سے اوپر، اگر یہ ایمان ہے تو مسلمان ہے، اور اگر یہ ایمان خدا نہ خواستہ نہیں تو پھر مسلمان نہیں، جو مرضی کہلوا۔ قرآن مقدس نے اپنا تعارف خود کروایا۔ میں صرف چند باتیں کر کے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ خود تعارف کرایا اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا یہ قرآن، اس کی شان کیا ہے؟ کتاب عزیز، کہ قرآن کی شان میں قرآن خود بول رہے ہیں، کتاب عزیز۔ عزیز کا معنی پنجابی جو انہوں نے بہت ڈاڈی کتاب، اور اردو میں سب پہ غالب، عزیز غالب۔ اللہ کی شان بھی ہے العزیز، العزیز، اور العزیز کا معنی غالب۔ رب کی ذات پوری مخلوق پر غالب، رب کی کتاب ساری کتابوں پر غالب۔ کتاب عزیز۔ دوسرے مقام پر فرمایا بل ہوگا قرآن مجید۔ مجید کا معنی بہت بڑی بزرگی والا، بہت بڑا بزرگ۔ اور اللہ کی شان
درود آتا ہے؟ انکا حمید مجید. مجید کس کی شان ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ قوم کو نہ درود کا معنی کسی نے بتایا. میرا ذہن تو تھا درود کا معنی تمہیں پڑھاؤں، جہاں بیٹھ کر پھر شاید آخر میں آ بھی جائے. تو اللہ کی شان مجید، اور مجید کا معنی بولو سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا بزرگی والا. مجید. اور قرآن کی شان کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید. سب سے بڑی بزرگ کتاب قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اس سے بڑا بزرگ ہے کون؟ سب سے بڑا بزرگ، باقی بزرگ نیچے، اور سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ بول کون ہے؟ یہ مسئلہ عام کر. سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ بڑا بزرگ اس لیے ہے جو اس کو نہ مانے وہ بزرگ بن ہی نہیں سکتا. جس کا ایمان اس پہ نہیں وہ گرگ بنتا ہے، بزرگ نہیں بنتا. بزرگ بنتا ہی تب ہے کہ اس کا ایمان اس پر ہو، اس قرآن پہ ہو. مجید. اور فرمایا میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا پیغمبر انہو لذکر لک، یہ قرآن انہو لذکر لک والے قوم. ذکر کے یہاں 5 معنی. ایک معنی ذکر اللہ کا، شرف اللہ کا، کہ میرا پیغمبر یہ قرآن آپ کی بھی عزت ہے اور تیری قوم کی بھی عزت ہے. اور دوسرا ذکر کا معنی نصیحت. ذکر کا معنی نصیحت. تم فتح جنگ والے ذکر کا معنی صحیح سمجھو. ذکر کا معنی نصیحت، یاد دہانی، یاد دہانی، نصیحت. انہو لذکر لک، میرے پیغمبر یہ قرآن آپ کا بھی مرشد ہے، آپ کا بھی ناصح اور مرشد ہے، اور آپ کی قوم کا بھی مرشد ہے. اس سے راہ پوچھنا ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا ہے. انہو لذکر لک، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ذکر ھذا ذکر مبارک. فرمایا یہ ذکر ہے مبارکن، برکت دیا ہوا. ذکر مبارکن، برکت دیا ہوا ذکر. اور فرمایا یہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. تو ذکر کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ آج کل جو اہل بدعت نے ذکر نکالے، کربوگا شریف، فلانا شریف. اس لیے میرا بھائی سب سے بہترین ذکر قرآن ہے. اور یاد رکھ لے جو قرآن کہے اور جس پہ دستخط ہوں محمد مصطفیٰ کی، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. جس پہ مہر محمدی موجود نہیں وہ ایمان بھی قبول نہیں، وہ عمل بھی قبول نہیں.
مت دھوکے کی طرف جانا. عمل تب قبول ہوگا کہ اس پر مہر محمد مصطفیٰ موجود ہو. لاکھوں پیروں کی مہر ہو لیکن مہر محمدی نہیں. کعبہ کے رب کی قسم وہ عمل کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا. اور کسی پیر کی مہر نہیں تے مہر محمدی موجود ہے. وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. اپنے ہوش سنبھال. چلو خیر میں ایک لائن پہ ذرا چل لوں پھر آپ کی تھوڑی سی ٹیوننگ کروں گا. قرآن کی شان ہے مہیمن علیہ. جتنی کتابیں اللہ کی پہلی کتابیں یا مخلوق کی کتابیں سب کتابوں پر مہیمن علیہ. یہ قرآن کنٹرول کرنے والی کتابیں. کون سی کتاب؟ کنٹرول کرنے والی. جو ناراض بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں کون سی؟ کنٹرول کرنے والی کتاب. مہیمن علیہ ہر کتاب کا کنٹرول کرنے والی. اور کنٹرول کرنے کا مطلب کسی کتاب کا کوئی مسئلہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک قرآن تصدیق نہ کرے. اور قرآن اپنی صداقت میں اپنی سچائی میں دنیا کے کسی علم کی تصدیق کا محتاج نہیں. کسی علم کا محتاج. باقی ہر علم محتاج ہے کس کا؟ بولو شاباش. ہر علم محتاج ہے کس کا؟ ہر علم محتاج ہے کس کا؟ ہر سچ سچ ہونے میں محتاج ہے قرآن کا. ہر حق حق ہونے میں محتاج ہے تصدیق قرآن کا. اور قرآن وہ حق ہے وہ سچ ہے جس کو اپنی سچائی اپنی حقانیت کا سرٹیفکیٹ اور سند کسی کتاب سے نہیں لینی, کسی بزرگ سے نہیں لینی, کسی پیر سے نہیں لینی, کسی بڑے مولوی سے نہیں لینی, کسی شیخ الحدیث سے نہیں لینی, کسی مدرسے والے سے نہیں لینی. قرآن وہ ہے کہ جس کی صداقت اور جس کی سچائی جس کی حقانیت کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے ہے. اس کا کلام اللہ ہونا ہی اس کی سچائی اس کی حقانیت کی واضح دلیل ہے. یہ ہے ہمارا اصل عقیدہ. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی یہ روایتیں نہیں مانتے. وہ کہتا ہے بزرگوں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں قرآن کے مد مقابل ہم کسی کو نہیں مانتے. توجہ ہے؟ قرآن کے مد مقابل ایک مسئلہ قرآن بیان کرے اور اس کے مد مقابل بزرگ آئے, اس کے مد مقابل روایت آئے, اس کے مد مقابل کتاب آئے, اس کے مد مقابل دنیا کا کوئی نصاب آئے, ہم پوری کائنات کی کتابیں چھوڑیں گے اور اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائیں گے. کیوں؟ کوئی پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہے کلام اللہ. بولو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کتاب عزیز مہیمن علیہ. ساری کتابوں پہ کنٹرول کرنے والی, سب کتابوں پہ ہیوی غالب کتاب. اور یہ قرآن ہے حاکم کتاب. روایتیں محکوم, کتابڑیاں محکوم, مولوی محکوم, شیخ الحدیث محکوم, بزرگ محکوم, سارے نیچے اور قرآن ہے سب سے اوپر. یہ ہے بنیادی فرق. اب میرا خیال ہے تھوڑا سا چلنا چاہیے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مرنے
کوئی بھی دنیا والوں کا کلام سنتا نہیں، عادتاً سن سکتا نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب اس کے مد مقابل ملا آئے، پیر آئے، کتابڑی آئے، روایت آئے، کتاب آئے، کسی کے دستخط آئے، کس کی طرف آؤ گے؟ قرآن کی طرف یا دوسری کتابیوں کی طرف؟ سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کلام اللہ ہونا. آج ملا ختم قرآن کا پڑھتا ہے، تعبیر قرآن کے ساتھ لکھتا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ قرآن کی، اور ختم شتم ساری دے کے قرآن کے نام پہ کھاتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ. حدیث میں آیا. آپ اللہ نے عقل بھی دیا ہے. پیغمبر کریم قرآن کے خلاف زبان کھول سکتی نہیں. وہ نبی کی حدیث اور وہ قرآن سے ٹکرائے، ایسا ممکن ہے صحیح؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کو فرمایا اتبع ما یوحا اتلو ما اوحیا. میرے پیغمبر آپ نے قرآن کے پیچھے ہو کے چلنا ہے، قرآن کی اتباع کرنی ہے. اصل بے ایمان ملا وہ ہے ایک طرف قرآن اور مد مقابل روایتیں لے کے آئے، فلانی روایت میں یوں آ گیا، فلانی روایت میں یوں آ گیا. اب ذرا قرآن کا فیصلہ سن. سورہ فاتر 22واں پارہ ہے، آیت نمبر بھی 22 ہے، پارہ نمبر بھی 22 تے آیت نمبر بھی 22. گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا. اللہ نے مسئلہ بیان کیا، فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر، ما یستوی الاعمی والبصیر. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم چاہیے بھائی؟ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، کس کالج کا فارغ ہوگا کہ سمجھے گا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کتنا عجیب سادہ انداز ہے قرآن کا. فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر. اندھا اور دیکھنے والا برابر کوئی نہیں ہے. کسی کو شک کہ کچھ برابر ہو جائیں؟ نہیں. فرمایا وَلَا سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. دوسری مثال سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. نمبر 3 وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں. کتنی مثالیں آ گئی؟ 3 مثالیں. اندھا اور دیکھنے والا برابر بولو شاباش. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. سایہ اور دھوپ برابر نہیں. اور روشنی اور اندھیرا برابر. ایمان سے بتاؤ یہ 3 مثالیں سمجھنے کے لیے کس یونیورسٹی کی سند چاہیے؟ کئی بے ایمان کہتے ہیں قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا، یہاں تو 14 علوم چاہیے. میں نے کہا جن روایتوں کی تو بات کرتا ہے نا ان کو سمجھنے کے لیے 65 علوم چاہیے. تو پھر کیا رام رام کرے گا؟ قرآن سے دور کرنے کا بہانہ دیکھو. قرآن وہ کتاب ہے جس کو انابت کے رنگ میں سننے والا نرا جاہل ہو، ان پڑھ ہو اور تھوڑا سا وقت قرآن کو دے، کعبہ کے رب کی قسم اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتی ہے. یہ تو ہدی للناس ہے، ہدی للعلماء نہیں. ہدی للناس من بعد ما بیناہ للناس
فرمایا یہ ہدی للعلماء، صرف مولویوں کے لیے ہدایت ہے. نہ میرا بھائی، یہ قرآن ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان اور ہر زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے آخری اللہ کی حجت ہے، آخری اللہ کی برہان ہے. قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آیا. اور قیامت کے دن کسی کتابڑی کا نہیں پوچھا جائے گا، کسی نصاب کا نہیں پوچھا جائے گا. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی عن ذکری میرے اس ذکر قرآن سے منہ موڑے گا، من یعش عن ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر قرآن ہے، الرحمن علم القرآن، جو اس کو چھوڑ گیا اور اندھا بن گیا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا کر کے، آنکھوں سے نابینا ہوگا. دنیا میں کیا ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہوگی، گزران تنگ ہوگی. کبھی پیروں کی مجلسوں میں جائے گا، کبھی ملا کے بھیڑ چڑھے گا، کبھی کہیں جائے گا، سکون نہیں آئے گا. اگر سکون ہوگا بھی صحیح تو مصنوعی شیطانی تسکین ہوگی، حقیقی سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے، بے ذکر اللہ، اللہ کے قرآن سے، بے کتاب اللہ، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن سزا کیا ہوگی؟ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے میرے پروردگار، دنیا میں دیکھتا بھاگتا تھا، آج تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اب ذرا جواب سننا ہے. اللہ کی عدالت ہے میدان قیامت میں کہ سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ، دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، مولوی تھا، پیر تھا اور بڑا دیکھنے بھالنے والا تھا، اور آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، اوے ظالم بندہ، میرا قرآن تیرے گھر چل کے آیا. اتتک آیاتنا، میری ایتیں تیرے دروازے تک آئیں، فنسیتہا، تو نے پرواہ نہیں کی میری کتاب کی. مولوی کی کتابڑیوں پر تو گھٹنے ٹیک دیتا تھا، پیر کے بتائے ہوئے وظیفے ساری رات ایک ٹانگ پہ پڑھا کرتا تھا. دنیا کے مولوی، پیر اور ادھر ادھر کے خنازیر ہر ایک کی تو مان کے آیا، لیکن وہ نامرادہ کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات چل کے تیرے گھر آئی تھی. فنسیتہا، اے ترکتہا، تو نے پرواہ ہی نہیں کی، قرآن کو دیکھا ہی نہیں. کذالک الیوم تنسیٰ، جی میں تو میریاں اعتنال کیتے، آج میری رحمت تینوں بھی بھلا دیتے. جا جہنم، کذالک الیوم تنسیٰ، آج میں بھی تینوں نہیں پوچھنا. جا، تو قیامت کے دن بھی سکہ کس کا چلے گا؟ قرآن کا سکہ چلے گا. اس لیے میرا بھائی، یہ قرآن مقدس ہدی للناس ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. 3 مثالیں دی. اس کے لیے نہ سکول پڑھنا شرط، نہ یونیورسٹی کا فاضل ہونا شرط، نہ کوئی پروفیسر ہونا شرط، نہ کوئی ڈاکٹر ہونا شرط. سادیاں جہیا مثالاں، انا تے ویکھن والا برابر نہیں، سایہ تے دھوپ برابر، روشنی تے اندھیرا برابر نہیں.
ایک 3 مثالیں دے کر اللہ نے چوتھی مثال دی اور وہاں پیڑ کا اعادہ کیا اور فرمایا لوگوں جس طرح یہ 3 میں شک نہیں چوتھی میں بھی شک نہ کرنا، چوتھی میں بھی شک نہ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وما یستوی الاحیاء وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں، زندے اور مردے بھی برابر ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردے بھی برابر، بولو زندہ اور مردے بھی برابر نہیں۔ ادھر آ کے جھگڑا پڑ گیا، جی فروئی مسئلہ ہے، فروئی مسئلہ ہے، جس مسئلے کو قرآن بیان کرے وہ فروئی ہوتا ہے۔ اتنا پورے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے 3 مثالیں دی، فرمایا جس طرح وہ برابر نہیں نا اسی طرح زندہ اور مردے بھی برابر نہیں۔ پھر اللہ نے مسئلہ بھی وہ چھڑا جہاں سے ملا کو تکلیف ہوتی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور، اللہ چاہے جس کو سنا دے، اس کی طاقت ہے۔ وہ حضرت ابراہیم پہ آگ جلنے والی آگ کا چخا اس کو کہہ دے یا نارو کونی بردا، اللہ کو طاقت ہے وہ دریائے نیل کو اس کی لہروں کو سنا دے، پہاڑوں کو کہے یا جبالو ابے بھی، آسمان کو خطاب کرے، زمین کو سنا دے۔ اللہ جس کو چاہے جس چیز کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن قانون کیا ہے؟ ما انتا بمسمع، اے میرے پاک پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہو گئے، جو قبروں میں دفن ہو گئے۔ اتنا صاف فیصلہ قرآن مقدس دا، پہلے 3 مثالیں دے کر تمہید رکھی اور اصل مسئلہ سمجھایا کہ جس طرح وہ برابر نہیں اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہے، اور پھر آگے مسئلہ بیان کیا ما انتا بمسمع من فی القبور۔ اب مولوی کہتا ہے یہ معنی نہیں، وہ جو ہے نا یہ معنی، اچھا کون سا معنی ہے؟ تو بتا بیان کر دے کون سا معنی ہے؟ کہتے نہیں اس میں ہے نا تو سنا نہیں سکتا، اس میں یہ تو نہیں کہ وہ سنتے نہیں، تو سنا نہیں سکتا، یہ تو نہیں ہے کہ سنتے نہیں۔ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، ذرا خیال کرنا، میں اگر آپ کو اپنی بات نہ سنا سکوں تو 2 میں سے ایک چیز ضروری ہے، یا نقص تمہارے سننے میں ہے یا نقص میرے سنانے میں ہے۔ میں اگر اپنی بات تمہیں سنا نہیں سکتا تو 2 میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا میرے سنانے میں نقص ہے یا تمہارے سننے میں نقص ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں پیغمبر کے سنانے میں نقص تھا یا من فی القبور کے سننے میں نقص تھا؟ یہ للڑ کہتے ہیں نبی میں نقص تھا، ان میں نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں تو سنا اس لیے نہیں سکتا کہ وہ سنتے نہیں، ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر سننے کی صلاحیت تمہیں میں سنا رہا ہوں کہ نہیں؟ نہ سنو، صلاحیت موجود ہے، صلاحیت وہاں پر یہی بات کی۔ دوسرے مقام پہ پھر کھولا وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى،
میرے پیغمبر وہاں بھی خیال کرنا، من فی القبور، قبر والوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ اب جہاں پہ انک لا تسمع الموتى، میرے پاک پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے کس کو؟ الموتى، کس کو؟ مردوں کو، الموتى جی سنا نہیں سکتا، سنتے تو ہیں۔ میں نے کہا ذرا آگے بھی پڑھ، ولا تسمع الصم، اور نہیں سنا سکتا بہرے کو، ہو بھی بہرا، اذا ولوا مدبرین، ہو بھی بہرا اور وہ ہو بھی پیٹھ دے کے جا رہا، اس کو بھی سنا سکتے؟ بولو، اس کو بھی سنا سکتے ہے؟ ڈورا قد سم اس بہرے کو کہتے ہیں جس کا سما بھی نہ ہو، قوت سماعت پیدا ہی نہ ہو، اعلیٰ سماعت، قوت سماعت ہو نہیں، پھر بہرا سامنے ہو، کچھ ہونٹوں کا ہلنا، کچھ اشارے ہو سکتے ہیں، سمجھ لو ہو بھی بہرا اور اذا ولوا مدبرین، پیٹھ دے کے جا رہا ہو، اس کو سنا سکو گے؟ اب مانا کرو تو سنا نہیں سکتا، ویسے بہرے سنتے ہیں، تو سنا نہیں سکتا ویسے بہرے، یہ ملا بے ایمان کی بے ایمانی ہے، سنا نہیں سکتا ویسے سنتے ہیں، اندھوں کو دکھا نہیں سکتا پر اندھے دیکھتے ہیں، جو دیکھے وہ اندھا ہوگا، جو سنے وہ بہرا ہوگا؟ کہ کیسے خدا کے کلام میں بھی تعریف کرتے ہیں۔ سن، میں جو معنی کر رہا ہوں نا ان آیتوں کا، یہ میرا معنی نہیں، یہ اس کا معنی بیان کر رہا ہوں جس کے بستر پہ قرآن آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے یہ معنی کیا، ما انت بمسمع من فی القبور کا بھی، انک لا تسمع الموتى کا بھی انہوں نے فرمایا، اور میری نمان فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا، اس میں لکھا ہے کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کے پیغمبر یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی مردہ سنے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قبروں والے نہیں سنتے۔ تکبیر، عظمت قرآن، توجہ ہے؟ کس نے معنی کیا؟ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور میرا سوال ہے، جب آپ پیش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا تو میں کہتا ہوں صحابہ نے نہیں سمجھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں سمجھا، اور تیرے 4 ٹکوں کے ملا کو سمجھ آیا۔ اور حضرت عائشہ وہ ہیں جنہوں نے پورا قرآن محمد مصطفیٰ سے سمجھا ہے۔ پورا قرآن کس سے سمجھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سن، جب سیدہ کائنات نے یہ معنی کر دیا، اس کے بعد 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ 110 تھک تو نہیں رہے، 110 ہجری صحابہ کا زمانہ ہے۔ پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 110 ہجری تک ایک صحابی پیش کر دیجئے جس نے ام المومنین کے اس بیان کیے ہوئے معنی پہ اعتراض کیا۔ ایک صحابی لائیے، نہیں مل سکتا۔ مولوی چونکہ چنانچہ کرے گا لیکن یہ حوالہ مل سکتا نہیں۔ چلو یار، ہم تو پھر بھی معاف کر دینے والے لوگ ہیں، اگر ایسا حوالہ نہیں ملتا تو کسی ایک صحابی کا ایسا لے آ جو معنی تو کرتا ہے کہ صحابی کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور ان ایتوں کا جو معنی تو کرتا ہے کسی صحابی سے پیش کر دے،
لیکن قیامت آ جائے گی صحابی سے پیش کدھر سے پیش کرے؟ سیوطی کہتا ہے کہ سبکی کہتا ہے کہ بہتی کہتا ہے سیوطی سبکی یہ بعد کے لوگ ہیں، میں محمد عربی کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اشاعت التوحید والے تم کو مبارک ہو، اللہ کا قرآن تم پیش کر رہے ہو، اس کا معنی پیغمبر کے صحابہ سے، نبی کے صحابہ سے۔ پھر کتنا بدبخت ہے جو اشاعت التوحید کو چھوڑ کر کوئی پیروں کے نیچے چلا جائے، کوئی ذکر جاہری کے پیچھے چلا جائے اور بدعتوں میں شیطان بن جائے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر گونگا شیطان بن کے رہے۔ اس سے بڑا مرتد کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدبخت شیطان کون ہوگا؟ اللہ حفاظت کرنا ہے۔ اللہ اونچا کرو، اللہ۔ بنی اسرائیلی اللہ انہوں نے من سلوہ دیتا ہے، من سلوہ۔ انہوں نے کہا چس نہیں آ رہی، چس نہیں آ رہی، من سلوہ، حلوہ بھی مل رہے ہیں، بٹیر بھی مل رہے ہیں، لیکن مزہ نہیں۔ ادعو لنا، مزہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو دال چاہیے، بصل شسل پیاز، پیاز ٹماٹر دالاں۔ ایمان سے بتاؤ وہ من سلوہ اچھا تھا یا یہ دال اچھی تھی؟ بنی اسرائیل کی طرح قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعات کی کھائیوں میں مت اترو، ورنہ جہنم کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اب آ واپس کہتے ہیں جی بزرگ، میں نے کہا کوئی بڑا بزرگ تیرے پاس ہوگا، میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ بزرگ ہے یا نہیں؟ جی، امام اعظم امام ابو حنیفہ 10 کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ امام صاحب نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ ایک ولی اللہ کی قبر پہ آ رہا تھا۔ امام صاحب آئے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کان لگائے صوفی کیا کر رہا ہے؟ اور جو صوفی ہوتے ہیں نا، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے، کان لگائے۔ وہ صوفی کہہ رہا تھا کہ اتیتکم من شہور، کئی مہینے ہو گئے بابا میں تیری قبر پہ آ رہا ہوں، اور پتہ نہیں تجھے میرے آنے کا پتہ ہے بھی نہیں۔ کچا صوفی، آج والا بے ایمان تو کہتا ہے چڑی چڑا دیکھتی، پہچان بھی لیتی، سنتے بھی ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر جانتے ہیں تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، ادعو اللہ، میرے لیے اللہ سے دعا کر بابا۔ اتنی بات، میں تجھے حاجت روا نہیں سمجھتا، مشکل کشا نہیں سمجھتا، میں اتنا کہتا ہوں میرے لیے اللہ سے دعا کر، اللہ سے مانگ۔ امام صاحب نے کان لگائے، بڑا بے ایمان ہے یہ، جو قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے۔ امام صاحب آگے آئے اور فرمایا حل اجابو لک، او صوفی بتلا، حل اجابو لکا، یہ جو ولی اللہ کی قبر پہ آ رہا ہے کبھی اس نے تجھے جواب بھی دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیا بات ہے۔ پھر تو مرد ہے، تینوں بیچ رکھنا چاہیے تھے، اس کو کرنا چاہیے۔ مردہ ہو کہ اس نے اوپر والے کی سن لی جواب، اور یہ زندہ کھڑا ہے اس نے نیچے والے کی نہیں سنی۔ کمال ہے کہ حل اجابو لکا، انہوں نے تجھے جواب دیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، جواب تو نہیں دیا۔ امام صاحب نے فرمایا تاربت یداک، اور تیرے دونوں ہاتھوں پہ خدا کی لعنت ہو بے ایمانا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تاربت یداک اتکلم اجسادا لا یملکون شیئا، ایسے جسموں سے کلام کرتا ہے جو کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ ولا یسمعون صوتا، اور کوئی آواز سن نہیں سکتے،
وقرأ اور امام صاحب نے آیت پڑھی ما انت بمسمع من فی القبور. یہ آیت پڑھ کے مسئلہ سمجھایا اور فرمایا کوئی آواز بھی سنتے نہیں تیری. یہ تحریرات حدیث میں بھی ہے، علامہ قنوجی نے بھی نقل کیا فتاوی الغرائب کے حوالے سے. چلو بہرحال اگر ملا ضد بھی کرے تو امام محمد کی جامع صغیر سے لے کر قدوری تک، کانز تک، اصول شاشی تک، فقہ حنفی کی ہر کتاب میں یہ مسئلہ درج ہے کہ موت کے بعد آدمی سنتا کوئی نہیں، مرنے کے بعد سنتا اور سب کے سب یہ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. اور یہ مسئلہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں 5 مقام پہ لکھا ہے اور صاف لکھتے ہیں یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے. ایک مقام پہ مفتی صاحب لکھتے ہیں عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، نص قطعی. آگے نہیں پیش کیا ما انتا بمسمع من فی القبور، یہی آیت پیش کی. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد سنتا. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ بول کس کا مسئلہ ہے؟ صرف یہ نہیں، یہاں تک نہیں، سورہ احزاب میں ذکر کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی نبی ولی پیر فقیر کی قبر پہ جا کے اسے پکارتا ہے اور کہتے ہیں ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں. فرمایا قیامت تک پکارتا رہے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ، وہ ان کے پکارنے سے غافلون، بے خبر ہیں. اور چوتھے مقام پر ذکر کیا فرمایا قیامت کے میدان میں سب انبیاء اولیاء جن کی پوجا کی گئی وہ قسم اٹھا کے کہیں گے اللہ کی عدالت میں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبروں پہ کون کالے ککڑ لے کے آندا رہا، کالے بکرے لے کے آندا رہا. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ شتا کوئی نہیں. کون بکرے لے کے آیا؟ یہ کون کہیں گے؟ انبیاء اولیاء. وہ قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم قبروں میں نہیں سنتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے، نہ ہمیں کوئی پتہ تھا. وہ تو قیامت کے دن صاحب کہہ دیں گے. اور یہ مولانا جو آیت پڑھ رہے تھے اس کو بھی سن لو. فرمایا ان تدعوہم، ان سبحان اللہ، قرآن ہے. اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں. دلیل کیا ہے؟ یولج اللیل فی النہار، یولج النہار فی اللیل، اکیلا مشکل کشا اللہ. دلیل فرمایا رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا. سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی، سورج پہ بھی اسی کی حکمرانی، چاند پر بھی اسی کا قبضہ. اللہ کی مشکل کشائی کی دلیل یہ ہے لیلی نظام ہو اسی کے قبضہ میں، نہاری نظام ہو اسی کے قبضہ میں، شمسی نظام ہو اسی کے قبضہ میں، قمری نظام ہو اسی کے قبضہ میں. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ
ان شانوں والا ہے رب تمہارا، ان شانوں والا ہے مشکل کشا تمہارا. اور ذکر کیا ربکم، یہ ہے رب. ربکم، یہ کون سا ربکم ہے؟ جس نے اعلان کیا تھا قال ربکم ادعونی استجب لکم. قال ربکم، کس نے اعلان کیا تھا؟ ربو. یہ ربکم ربکم ربکم، رب کا معنی مشکل کشا ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا، رب کا معنی المتصرف، رب کا معنی المالک، رب کا معنی المختار، رب کا معنی مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، داتا، غوث اعظم. اور یہی مسئلہ شروع ہوا تھا ازل سے، الستو بربکم، الستو بربکم. ابھی دنیا نہیں، ارواح کا مقام تھا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا مشکل کشا کافی نہیں؟ حاجت روا کافی نہیں؟ سب نے کہا تھا قالو بلا، کیوں نہیں؟ گھوڑے کے پجاری نے بھی کہا تھا قالو بلا، قبر کے پجاری نے بھی کہا تھا قالو، بولو قالو بلا. تعویذ کے پجاری نے بھی کہا تھا قالو بلا. ہر ایک قسم کے مشرک نے بھی، مواحد نے بھی کہا تھا قالو بلا. اللہ تو ہی مشکل کشا کافی ہے، اور کسی مشکل کشا کی ضرورت نہیں. لیکن لفظ رب کا یاد رکھنا ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا کافی نہیں ہوں؟ یا میرے ساتھ اوروں کو بھی پوجو گے، اوروں کو بھی پکارو گے؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ یہ سلسلہ وہاں تھا. پھر دنیا میں انبیاء آئے، ہر پیغمبر نے آ کر کہا کونو ربانیین، کونو ربانیین. اوپر جو وعدہ کر کے آئے تھے قالو بلا، اسی وعدے پہ پکے رہو، اور ہر مشکل میں پکارو اللہ کو، ہر حاجت میں پکارو اللہ کو. کیونکہ رب وہ ہے، داتا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے. اسی کو پکارو. اور اسی پر رب نے گارنٹی دی ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا. میرے تو پہلا خطیب لائی بیٹھا ہے اسٹور میں، آ کے میں بھی کچھ لاؤں. ان الذین قالوا، سارے پڑھو، ربو اللہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اندروں ہو کے آکھا، قالو، عقیدہ رکھ کے کہا، ربنا اللہ، ہمارا حاجت روا کون، ہمارا مشکل کشا کون، ہمارا داتا کون، ہماری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون؟ ربنا اللہ، ربنا اللہ. قالوا بلا ربنا اللہ. ثم استقاموا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹ گئے، کسی پیر کے ڈٹ نہیں چڑھے. ثم استقاموا، نہ خربوزے والے سے گمراہ ہوئے، نہ کودے والے سے گمراہ ہوئے، نہ کربوگے والے سے گمراہ ہوئے. کیا کہا؟ ربنا اللہ. ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ.
ابشروا بالجنہ. یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، جس کی شان ہے رات کا نظام بھی دن کا نظام بھی، اور یہی وہ رب کا وظیفہ ہے جو آدم سے چلا محمد مصطفیٰ تک. ہر پیغمبر نے پکارا تو کیا کہا؟ ربنا 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 ربنا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. آدم کو ضرورت پڑی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا 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 ربنا. فرشتوں نے پکارا تو ربنا، آدم نے پکارا ربنا، اللہ کے اولیاء نے پکارا ربنا لا تزغ قلوبنا. اسی ربنا رب کا وظیفہ کرتے گزر گئے. فرمایا اس لیے کہ ساری کائنات پہ کنٹرول کرنے والا اللہ، تو پکارو بھی کس کو؟ اور جن کو تم پکارتے ہو ان کی حالت بھی سن لو. یہ تو میرے اللہ کی شان ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی اوپر باریک پردہ، اس پر بھی تصرف رکھتے کوئی نہیں. تم تو کہتے ہو بیٹا اتنا بڑا پتر ہے، 5 کلو کا پتر، 2.5 کلو پتر چھوڑو، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں. آگے ان تدعوہم ان شیخ القرآن تیری روح تے کروڑا رحمتوں. یہاں میں لفظ بھی شیخ کے بولوں گا. ان تدعوہم، سارے پڑھو، ان تدعوہم. اگر تم ان کو پکارو، چاہے مدینہ منورہ جا کے پکارو، چاہے حضرت عزیر کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، حضرت ابراہیم کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، پکارو جس وقت بھی پکارو. فرمایا لا یسمعو، لا یسمعو، پڑھو لا یسمعو، لا یسمعو. وہ پکار نہیں سنتے. لا یسمعو، سارے پڑھو لا یسمعو. اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، نہیں سنتے. مولوی کہتے ہیں بچوں سن دے دھر لانتیا. شیخ القرآن کے لفظ ہے دھر لانتیا. میں کہتا ہوں نہیں سنتے، اگر میرے کچھ بچوں سنتے ہیں. اللہ کہتا اسماعت سمالہ چکر بھی کوئی نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. ولو سمعوا، یہ بالفرض جھوٹے ہو تھوڑا جھوٹ من بھی لیندے، اور کوڑے ہو تھوڑا کوڑ من بھی لما. 1 منٹ واسطے بالفرض سن بھی لیتے. مستجابوا لکم، وہ کچھ جتنا بھی جواب نہیں دے سکتے تھے. اور اگلا ذرا جملہ سننا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، یکفرون بے یہ بھی سورہ فاتحہ نہیں. یکفرون بشرک، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. کس کا؟ مولوی کہتے ہیں فروعی مسئلہ. بولا کئی بے ایمان تو کہتے ہیں صحابہ کا اختلاف نہیں. اور بے ایمانو صحابہ کا اختلاف، صحابہ کچھ قرآن کو مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. عجیب بات ہے. فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم،
قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے. یہی غیر اللہ کو سما کے عقیدے سے پکارنا ما فوق الاسباب امور میں یہی شرک ہے جس کو قرآن نے کہا یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. ادھر مولوی کہے گا بت، یہ بتاں والی ہے جی. کیوں کہ لفظ زمانہ بت کہ من دون اللہ زمانہ بت ہوں گا. من دون اللہ تے بت بت ادھر خیال کرنا میں من دون اللہ پڑھ رہا ہوں. اب کوئی ملا کرے بت والا مانا، اس پر تو خیر میں نے کتاب بھی پوری لکھ دی ہے جس میں 275 حوالے میں نے دیے کہ انبیاء اولیاء مراد من دون اللہ پر مفسرین کے حوالے. چلو 2 ایتے تم بھی سن لو. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹا مریم کا. حضرت عیسیٰ بیٹا مریم کا نبی ہے یا نہیں؟ فیصلہ کرتے چلو. یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا اللہ کے سوا. من دون اللہ، یا من دون اللہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم دونوں کیا ہے؟ من دون اللہ. ایک نبی من دون اللہ اور دوسری امہ صدیقہ ولیہ من دون اللہ. مولوی کا بت بت کہاں گیا؟ اور دوسری آیت سورہ آل عمران میں ہے، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. احمد رضا خان نے تو یہاں لکھا ہے کہ من دون اللہ سے مراد محمد مصطفیٰ. فتاوی رضویہ میں لکھ گیا من دون اللہ سے مراد جہاں محمد مصطفیٰ. مولوی اونج نہیں پھنستا ہے نہیں پھنستا نہیں. ما کانا لے بشر، ایسا بشر جس کو کتاب بھی ملے، نبوت بھی ملے اور حکم حکمت بھی ملے، اس کو بھی قرآن کہتا ہے من دون اللہ. من دون اللہ، خاص نبی کو کہا من دون اللہ. تو یہ بہانہ کہاں گیا؟ چل یار تجھے لمبے چکر میں نہیں ڈالتا. اب سن خاص آیت بھی سن. یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو. کس کو جمع کرے گا؟ کس کو جمع کرے گا؟ اتنا نہیں کر لیں. کس کو جمع کرے گا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ماذا اجبتم. 150 سے زیادہ مفسرین نے جو معنی کیا اور اس پر آگے دلائل ذکر کیے وہ میں پیش کر رہا ہوں. قالوا لا علم لنا، اے بعد وفاتنا، بعد مماتنا، بعد وفاتنا. اللہ سوال کریں گے اور میرے پاک رسولوں تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا، کیسے قبول کیے گئے تم، لوگوں نے کیا کہا تمہیں، کیسا رویہ اختیار کیا. سب کے سب رسول کہیں گے اللہ جب تک ہم زندہ رہے ہمیں پتہ ہے، اور ہماری موت کے بعد امتیں کیا کرتی رہ گئی، لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں. کیوں؟ جب ہم دنیا سے چلے گئے دنیا ہم سے غائب ہو گئی. دنیا ہم سے کیونکہ اسباب ختم ہو گئے، اور جہاں اسباب ختم ہو جائیں اسی کو غیب کہتے ہیں. علم غیب کہتے ہیں علم
مافوقل اسباب کو ہیں. ہم دنیا سے چلے گئے, اسباب ختم ہو گئے, اور اسباب ختم ہو گئے تو یہ غیب بن گیا. انکا انتا علام الغیوب. علماء جانتے ہیں جملہ معللہ ہے, لا علم لنا کی علت ہے. کہتے ہیں اللہ موت کے بعد ہمیں اپنی امتوں کا اس لیے پتہ نہیں کہ وہ معاملہ غیب کا بن گیا, اور سارے غیبوں کو جاننے والا کون؟ سارے غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ انکا انتا, بالکل بے شک تو ہی تو, اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہر غیب کو جانے. تو اب جو مردوں کے آدھا تن سننے کا قائل ہے وہ مردوں کو غیب دان سمجھ رہا ہے, علم غیب ان میں مان رہا ہے, اور اللہ کے سوا کسی کو غیب دان سمجھنے والا کیا بنتا ہے؟ اونچے بولو. جو بوڑھے بیٹھے ہو تم اونچے بولو. جو نوجوان بیٹھے ہو نا, تمہیں تو آج کے مولوی خطیبوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ بوڑھے مسئلہ صحیح یاد ہے, پرانے بوڑھے. اللہ تمہیں بھی مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ مشکل نہیں, آسان مسئلہ ہے. یہ مشکل ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا قرآن کا. مثال دے رہا تھا, قرآن کلام اللہ ہے. اب اس کے مقابل کوئی روایت آئے گی, روایت چلے گی یا قرآن چلے گا؟ کسی بابے کی کتابڑی آئی, کتابڑی چلے گی یا قرآن چلے گا؟ کسی بزرگ کے دستخط آئے, وہ دستخط چلیں گے یا قرآن چلے گا؟ اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر اس جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ کوئی نبی ولی موت کے بعد وہ تمہارے احوال جانتا نہیں, تمہاری پکار سنتا نہیں, اور تمہارے حالات دیکھتا نہیں, یہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا, اب کسی بابے کی کتاب کو مان کر یا روایت کو مان کر کہے, اور نہیں تو انبیاء سنتے دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ایمان سے بتاؤ اس نے قرآن کی عظمت مانی نہیں, اور قرآن کی عظمت نہیں مانے گا تو مسلمان ہی ہوگا نا. فتویٰ ویسے نہیں لگانا, ہوگا تو پکا مسلمان. اچھا, ایک آدمی کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں, وہ آپ کی اصلاح کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. اور ایک ایسا بے ایمان ہے جس کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے, اور کہلواتے میں پیر ہوں, میں فلانا ہوں, اور اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں, تمہاری اصلاح ہو جائے گی؟ اونچے ایمان سے بولو. ہو جائے گی؟ اونچے بولو. اس کی اپنی نہیں ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اس کی اصلاح اندر کی ہوگی, اور لاکھوں عمل کر لے, ایک ذرہ جتنا عقیدے میں شرک آ گیا, کعبہ کے رب کی قسم بخشش نہیں ہوگی. جو صاف مسئلہ ہے, یہ کس بے ایمان نے تجھے توحید سے ہٹا کر حلقوں پہ لگا دیا؟ کس شیطان نے مت ماری کہ اللہ کی توحید قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کو حلقے بنا کے بٹھا دیا, مسجدوں میں بیٹھو جی یہ ذکر اذکار کرو, یہ ذکر اذکار کرو. وہی گٹرا خو شروع کر دی اور خدا کی توحید چھڑا دی. پھر تو جو ذکر کروا رہا ہے مربع کا ذکر, یہ پیغمبر کی دعوت ہے یا نبی کے صحابہ کی؟ سوچو, یہ جو حلقہ وار دعوتیں اور یہ پروگرام, یہ کس نبی کی دعوت ہے؟ تجھے نبی کے غلاموں کا حال بتاؤ. مسند دارمی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کسی نے بتایا کہ آج میں نے ایک نیا کام دیکھا ہے, مسجد میں کوئی صوفی بیٹھے ہیں اور حلقہ بنا کے ذکر کر رہے ہیں. فتح جنگ میں بھی شروع ہو گیا, خیال کرو, غیرت بھی کرو تو خیال بھی کرو, دونوں چیزوں سے کام بنے گا. اگر جس کو توحید و سنت کی غیرت نہیں نا, توحید و سنت کے معاملے میں غیرت نہیں,
اس کا ایمان پہ کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے صحابہ کو گارنٹی ادھر دی ہے جہاں غیرت کا مسئلہ بیان کیا. اولئک هم الراشدون کا آگا پیچھے دیکھ لو. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی کو دیکھ لو. اس لیے میرا نوجوان بھائی غور سے سن. بوڑھے تو انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے، پرانے پکے لوگ تو اپنی فکر کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا شاگرد کو اب وہ صوفی آئیں تو مجھے بتانا. وہ جو مجلس میں حلقے بنا کے بیٹھے تھے، ایک کہتے وہ گالیاں نہیں نکال رہے تھے، کہتے اتنی دفعہ درود پڑھو، اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ، اتنی دفعہ فلاں، اتنی دفعہ فلاں. ایک حید بنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، بتایا گیا صوفی تو پھر مسجد میں اکٹھے شب جمعہ پھر اکٹھے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور فرمایا ایھا الناس، او لوگو مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے اوپر دیکھا. جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ اوپر دیکھا. فرمایا جو نہیں جانتا وہ سمجھ لے میں محمد عربی کا وہ صحابی ہوں کہ باہر سے آنے والا لوگ یہ سمجھتے تھے یہ محمد الرسول اللہ کے گھر کا آدمی ہے، اور اللہ کے رسول کا انزا وہ جو سریا نما تھا، قضائے حاجت کے لیے زمین کو نرم کیا جاتا تھا، وہ انزا بھی میرے پاس ہوتا. اللہ کے رسول کا وضو والا لوٹا بھی میرے پاس ہوتا تھا، میں وضو کراتا تھا. اور فرمایا اے لوگوں ابھی تک اللہ کے رسول کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. ثیابہ لم تبلا، وہ کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. اور آنیتہ لم تکسر، اللہ کے رسول جن برتنوں میں پانی پیتے تھے وہ برتن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹے، وہ بھی محفوظ ہیں. اتیتم ببدعۃ ظلما، تم بڑی اندھیری بدعت لائے ہو، تم بڑی اندھیری بدعت لائے ہو. یہ جو تم ہلکے والے کام کر کے ہلکے بنے بیٹھے ہو، یہ کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، یہ پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. اس لیے تم بدعت لائے، اور بدعت بھی بڑی اندھیری بدعت لائے ہو، اندھیری بدعت لائے ہو. یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ میرا فتویٰ نہیں، تیرے مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ وہ صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں جو تمہیں ابن مسعود فتویٰ دے اسی خضوع، اسی پہ عمل کیا کرو. یہ حضرت محمد مصطفیٰ کا سند یافتہ مفتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. آج کل تم تو مفتی بناتے ہو نا، مفتیوں کی مشین لگائی ہوئی ہے. 8 سال کے جاہل کو لگاتی ہیں 1 سال مشین میں، اور دوسرے سال مفتی کورس والا مفتی بن کے نکلتا ہے. اور تو بالکل اناڑی ہے. یہ ابتداء نہیں، مفتی کے لیے اجتہاد شرط ہے، سب علماء جانتی. حضرت عبداللہ ابن عمر میرے نبی کا صحابی ہے، آخر عمر میں نابینے ہو گئے تو ایک مسجد میں گئے، 7 شاگرد تھا. اس مسجد میں حلقہ بازی شروع ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخرج بنا من هذا المسجد، اس مسجد سے مجھے لے جا، کیونکہ یہ بدعتی ہے، اور بدعتیوں کی مسجد میں ابن عمر نماز اپنی بھی نہیں پڑھتا. تو تک ہم رگڑی نہیں کھڑا، بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ خوف خدا کر، اپنی نماز بچا، ایمان سے بتا. اگر کپڑا پلیت ہے نماز ہو جائے گی. یہ جو میرے پٹھان بھائی بیٹھے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ کام یہ نہیں کرتے. ان سے میرا گلہ ہے، کہتے ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے جہاں بھی پڑھنی ہے. بھئی نماز تو اپنی پڑھنی ہے، آگے بھی دیکھو کہ کوئی انسان کا بچہ ہے یا کیا چیز ہے. امام کی نماز نہیں تو مقتدی کی بھی نہیں. اچھا امام بے وضو ہے، تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی ہو جائے گی؟
جی اونچے بولو کیوں نہیں ہوگی؟ مقتدی کی نماز موقوف ہے کس کی نماز پہ؟ الامام ضامن. اچھا بے وضو امام کو پاک ہونے کے لیے ایک لوٹا لگتا ہے. ایک لوٹا پانی کا لگائے نا تو بے وضو امام پاک ہو سکتا ہے. اور جس بدعتی اور مشرک کو تم نے امام بنایا یہ حالت شرک اور حالت بدعت اعتقادی میں 7 سمندر بھی ان پہ الٹ دو نا اور آب زمزم میں انہیں غوطے بھی دو تو خدا کی قسم پاک پھر بھی نہیں ہو سکتے. معمولی مسئلہ نہیں. دین کو مذاق نہ بناؤ. سب سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کیا. سبحان اللہ. کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور کائنات والو اگر اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے اتباع محمد مصطفیٰ. فاتبعونی یحببکم اللہ. اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا محمد مصطفیٰ کے طریقے میں سب سے بہترین نمونہ. اور یار یا تو محمد جیا کوئی سونا بکھا ہو. یہ محمد مصطفیٰ جیا سونا کوئی نہیں نا پھر کسی کا طریقہ بھی سونا خائستہ ہو سکتا نہیں. پھر طریقہ بھی چلے گا طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں یہ بات ذہن میں ڈال لو کعبہ کے رب کی قسم قیامت کے دن جب ترازو لگے گی ترازو میں وہاں سکہ چلے گا تو سنت محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا. کسے پیر کی مہر نہیں چلے گی, کسے مولوی کی مہر نہیں چلے گی. کوئی کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک اس عمل پر حضرت محمد مصطفیٰ کے دستخط نہیں ہوں گے. تو ذکر کی بات کرتا ہے وہ جہاد بھی قبول نہیں ہوگا جو جہاد میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا. حضرت معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی میرے نبی کا صحابی ہے. سبحان اللہ. ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا. حضرت معاویہ کا نام ہے تو رضی اللہ دل سے کہا کرو. یہ تمہیں جو اسلام ملا ہے نا حضرت معاویہ کے جہاد کی برکت سے, وہی مبارک جہاد تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقہ معاہدہ تھا مشرکین کے ساتھ. معاہدہ ختم ہوا مثلا سوموار کے دن مثال دے رہا ہوں تک معاہدہ تھا. حضرت معاویہ نے فوجیں جمع کی. سوموار سے پہلے اس ایریے میں فوجیں جمع کر لی اور جو ہی وہ وقت پورا ہوا معاہدہ کا تو یک دم حملہ کیا اور کئی کلومیٹر تک علاقے فتح کر لیے, کئی شہر فتح کر لیے. وہ فتح کرتے جا رہے ہیں. حضرت معاویہ پیچھے ایک بوڑھا صحابی آواز کر رہا ہے, آواز دے رہا ہے حضرت معاویہ کو کہ یہ فتح نہیں یہ غدر ہے, یہ فتح نہیں ہے. حضرت معاویہ کے کانوں پہ آواز پڑی یہ کون ہے پیچھے سے آنے والا؟ وہ صحابی اباسا. وہ صحابی آگے آیا اور اس نے کہا اے معاویہ ہم جنگ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لیکن یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. میرے نبی کی جیسے میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہو تو معاہدہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے. آپ نے اعلان نہیں کیا, بغیر اعلان کے یہ سارے ایریے فتح کیے, اس لیے یہ سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق نہیں. حضرت معاویہ کے کانوں پہ جب یہ لفظ پڑے حضرت نے سب فوج کو حکم دیا کہ سارے اپنے مفتوحہ علاقے خالی کر کے
دوبارہ پہلی سرحد پہ چلے جاؤ. یہ تمہیں اندازہ نہیں ہوگا. یہ جنگجو کمانڈر ہو نا, کمانڈر ان چیف, کہ فتح کتنی مشکل ہوتی ہے. اور پھر سارے فتح شدہ علاقے وہ دشمن کے حوالے کر کے اور آپ پہلی جگہ پہ آ جانا, کیونکہ حضرت معاویہ کو پتا تھا قیامت کے دن فتوحات کی قیمت بھی تب پڑے گی جن پر مہر محمد موجود ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے سمجھا کیا ہے کہ اپنی طرف سے مصلحت بیان کرتے ہیں, چونکہ اس کا یہ فائدہ ہے, چنانچہ اس کا یہ فائدہ ہے, چونکہ اس کا یہ فائدہ ہے. میرا بھائی یہ چونکہ چنانچہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا, وہ بھی تعبیریں کرتا تھا. ان کو کہا ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ تعبیر ہے. تعبیر کرتے ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, یہ ہمارے وسیلہ ہیں. یوں تعبیریں کرتا تھا. اس لیے میرا بھائی قرآن مقدس کی عزت کا تقاضا یہ کہ جب مسئلہ ایک طرف قرآن بیان کر دے اس کے مقابل کسی چیز کو بھی نہ ماننا, کسی چیز کو بھی نہ کتاب نہ روایت نہ کوئی چیز. دو مسئلے میں نے بیان کیے. ایک مسئلہ جس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے, شرک کا پہلا پھاٹک وہ مردوں کے سننے کا عقیدہ ہے. قرآن نے جڑ پہ لمبا رکھا اور فرمایا کوئی بھی سنتا. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ قرآن کا. نہیں سنتے. اور دوسرے نمبر پہ عمل کے بارے میں اللہ کے قرآن نے اجازت دے دیا ہے کہ عمل وہ مقبول ہوگا جس پر مہر محمدی سے تصدیق ہوگی. دنیا کے سارے پیر ایک طرف ہوں, سارے ملا ایک طرف ہوں, ساری کائنات ایک طرف ہو, لیکن عمل پہ محمد مصطفیٰ کی مہر موجود نہیں. اللہ نے اس عمل کو جہنم میں مار دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ محمد رسول اللہ, نعرہ صحابہ, عظمت قرآن. نعرے بھی تم خلاف سنت لگاتے. نعرہ تکبیر تو سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے؟ تھک گئے ہو؟ بس کر دوں. نعرہ تکبیر تو کیا ہے؟ اچھا, نعرہ رسالت کیا ہے؟ نعرہ رسالت کا پہلے معنی ذرا سمجھو. رسول کا نعرہ, تو رسول کا نعرہ کون سا ہے؟ رسول نے ساری زندگی کون سا نعرہ لگایا؟ کبر ہو تکبیرہ. پیغمبر کا نعرہ بھی, نعرہ رسالت بھی کیا ہے؟ اللہ ہو اکبر. اچھا, نعرہ صدیقیہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے نا مینڈ کے کہ نعرہ رسالت, اور اس کے بعد ابو بکر عمر عثمان چھوڑ کے نعرہ حیدری. یہ تین جمپ آگے لگا. پھر حضرت علی کے بعد کہاں وہ 5ویں 6ویں صدی میں نعرہ غوثیہ, اور اتنا بندے دا پتر بن 5ویں 6ویں صدی جا کھڑے. پیچھے سارے چھوڑ دی تیری بزرگ. نعرہ غوثیہ اور انج نعرے نہیں. نعرہ تکبیر بھی کہوے اللہ ہو, رسول دا نعرہ بھی اللہ ہو, صدیق دا نعرہ بھی اللہ ہو, عمر فاروق دا نعرہ بھی اللہ ہو, حضرت عثمان دا نعرہ بھی اللہ ہو, یہ نعرہ حیدری بھی اللہ ہو اکبر. سب دا نعرہ ایک ہی ہے, اللہ ہو اکبر. توجہ ہے. ہوں ایک مسئلہ بچ کھڑے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آخدن جی شہید زندہ ہوندن تے بات سن دن. پہلی تمہید کہ شہید زندہ, شہید زندہ ہوتی ہے. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں شہید کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ؟ جی نبی کی شان زیادہ ہے. تو پھر انبیاء بھی زندہ. پھر
ایک شہید تلوار کا ہوتا ہے، ایک شہید عشق ہوتا ہے. تو تلوار والا شہید زندہ تو عشق والا شہید بھی زیادہ. یہ سارے قبروں والے زندے، کچھ تلوار سے مرے کچھ عشق سے مرے، یہ سارے کیا ہیں؟ زندہ. تم زور لگا رہے ہو مردے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں کہ مردے ہیں ہی نہیں، یہ ہیں ہی کیا؟ زندہ. توجہ ہے نہیں ہے ہی زندہ. بہت اچھا. یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ زندہ کہاں ہے. میں بھی کہتا ہوں زندہ، وہ بھی کہتا ہے لیکن زندگی کہاں کی ہے؟ اللہ واسطے یہ بات سنو، نیند تو آپ کو آئی ہے لیکن یہ بات سمجھو. آج کا بدعتی اور مشرک جہاں پر بھی دھوکہ دیتے اسی سے دیتے. جی شہید زندہ ہیں تو انبیاء بھی زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. تو اس لیے میرا بھائی شہید پہلے یہ فیصلہ کر شہید کی زندگی کہاں ہے، پھر آگے انبیاء کی حیات کا بھی پتہ چلے گا. قرآن مقدس میں سورہ بقرہ ایک آیت وہاں ہے، ایک آیت سورہ آل عمران میں. اب ذرا سمجھنا، سورہ بقرہ میں ذکر کیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ. تو مارے گئے تو خود قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. مولوی نے جہاں بریک لگائی، مولوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کرو مولوی صاحب آیت پوری سنا، ادھوری نہیں. وپار دی گل ہے کہ نہیں؟ آیت پوری سنا. مولوی کی بریک لگ گئی. بل احیاء، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں. آگے بھی آیت ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. لیکن آتا ہے دل کے گڑبل نکالنے کے لیے. قادیانی کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑی تھی، وہاں پر بھی فرمایا بلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جہاں پر بھی لیکن علماء کہتے ہیں للاستدراج. استدراج کا معنی ہوتا ہے دل میں جو مروڑ پڑنے والی ہوتی ہے، پیر ہوتی ہے، شبہ ہوتا ہے، اس شبہ کو لیکن للاستدراج دور کر دیتا ہے. یہاں مولویوں نے ڈانس کرنی تھی. دیکھو جی بل احیا، شہید زندہ، شہید زندہ، شہید زندہ. اللہ نے فرمایا اگے بھی مر. لیکن لا تشعرون. شہید زندہ ہے لیکن، تم بھی سمجھتے ہو لیکن، یہ لیکن مولوی نہیں سناتا بھائی. اس کو کہو پورا پڑھ لیکن لا تشعرون. ان کی زندگی ایسی ہے جو تمہارے شعور میں آ نہیں سکتی. ان کی زندگی ایسی ہے تمہارے شعور میں آ نہیں سکتی. شعور کہتے ہیں جو حواس سے خمسہ سے علم آئے وہ شعور ہے. فرمایا وہ زندگی ایسی ہے. سمجھنے والے مفسرین نے تو یہاں بھی تصریح کر دی کہ یہ لیکن لا تشعرون والا جملہ کیوں آیا. علامہ بیضاوی لکھتے ہیں تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد. اللہ نے جو لیکن لا تشعرون کا جملہ ذکر کیا، اس کا اللہ بتلانا چاہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اس جسم والی زندگی نہیں. یہی بات علامہ سیالکوٹی نے لکھی اور یہی بات حضرت نانوتوی نے لکھی آب حیات میں. دیوبند کے بانی نے لکھی، فرمایا شہید اور مومن کی روح کا اس بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. عجب اربعین میں حضرت نانوتوی لکھتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا
لیکن جسم شہید کا مردہ ہے. لفظ کیا لکھا؟ مردہ. مردہ ہے. یہ وہاں پر لکھا ہے. تو یہاں پر علامہ روح المعانی والا علامہ آلوسی ابو حیان الاندلسی نے یہاں پر لکھا، مفسر نے، شہیر مفسر، احیاء دون اجسادہم، زندہ ہے لیکن یہ جسم زندہ نہیں ہے. اور بیضاوی، سیالکوٹی، خفاجی سب کے سب لکھ گئے، لیکن قرآن نے خود بھی آگے بیان کر دیا لیکن لا تشعرون. اب آیا سورہ آل عمران. توجہ ہے جی؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر دوبارہ ذکر کیا اور فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. امواتا آگے بل احیاء عند ربہم، بل احیاء عند. اور بقرہ میں کیا تھا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. اب آل عمران آ گئی، عند ربہم یرزقون. کدھر زندہ ہیں؟ عند ربہم. سارے بولو کہاں زندہ ہیں؟ کیا بھائی سارے کیا کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم یا عندکم، تمہارے پاس زندہ ہیں یا عند الرب زندہ ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں. اب یا اللہ سمجھ نہیں آئی. زندہ بھی اللہ کے ہاں، روزی بھی اللہ کے ہاں دیے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں کا کیا مطلب ہے؟ عند الرب کا معنی کیا ہے؟ اب ذرا سورہ یاسین. اللہ نے وہاں شہید کا واقعہ بیان کیا. وہ جو بندہ آیا تھا مسئلہ توحید کی حمایت میں، دھاڑ کرنے والا، حمایت کرنے والا، اس آدمی نے جب مسئلہ توحید بیان کیا لوگوں نے اسے قتل کیا. اس کا جسم لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود دونوں میرے نبی کے شاگرد کہتے ہیں انہوں نے اس کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا. خرجت امعاؤہ من دبرہ، اس کی آنتیں بھی نکل گئی پیٹ سے. لیکن اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس کی روح کو حکم دیا داخل ہو جا. کدھر؟ اب آؤ لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. پھر فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. پھر عند رب کا کیا معنی؟ قرآن خود کہتا ہے قیل ادخل الجنہ. عند رب کا کیا معنی؟ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ جنت کی زندگی. پھر سورۃ الفجر بولی، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں پر بھی فرمایا شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں شہید زندہ، پر ہیں کہاں؟ اونچے بولو، اونچے بولو. اور یہ مسئلہ بیان کیا کرو، شہید کی زندگی کہاں کی؟ جنت کی زندگی.